یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا، اس کے آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہے. آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے. ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی. فرسٹ لیڈی پہ جو الزامات لگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، فورینزک ہوگا تو پتا چلے گا، کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ہے کنورسیشن. جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے کہ مجھے کہیں آتے تھے. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی، اس کو ٹیپ کیا گیا. یہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. مریم نواز صاحبہ کے سوشل میڈیا کو آپریٹ کرنے کا الزام لگانے والے یا ان پر تنقید کرنے والے، اور آبویسلی کچھ آڈیوز ایسی آئیں بھی سامنے، ان پر تنقید کرنے والی پاکستان تحریک انصاف اب اس بات کو کیسے جسٹیفائی کرے گی جو ایک مبینہ آڈیو ہمارے سامنے آئی ہے ارسلان خالد، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو کہ اس مبینہ آڈیو میں انسٹرکشنز دے رہی ہیں، باقاعدہ ہدایات دے رہی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے، ان کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈز بنائے جائیں، ان کو غدار قرار دیا جائے، ان کو ہر طرح سے کہیں سے بھی پھنسا کر گھما کر غداری کا ان کے اوپر لیبل لگایا جائے اور اس ٹرینڈ کو چلایا جائے. تھوڑا وہ خفا بھی ہو رہی ہیں، ناراض بھی ہو رہی ہیں کہ یہ کام سلو کیوں ہو گیا، پھر اس کو کتنا تیزی سے پھیلانا ہے. اس طرح کی ساری گفتگو ان کی جانب سے کی گئی ہے، ہدایات دی گئی ہیں فرا گوگی کے حوالے سے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا بھی پھر دائرہ کار اس کو بھی چینج کیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فی الحال ان الزامات کی تردید تو نہیں کی گئی ہے، لیکن اس سے غیر ضروری ایک آڈیو قرار دیا گیا ہے. اچھا، دوسری طرف سینئر صحافی انصار عباسی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کی مبینہ آڈیو وہ بھی سامنے آ سکتی ہے. پی ٹی آئی یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو فون کالز ہیں اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر پی ٹی آئی کی منحرف سابق رکن پنجاب اسمبلی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، ان کی جانب سے بھی بڑے سخت الزامات لگائے گئے عمران خان پر. منی لانڈرنگ کا وہ الزام عائد کیا ہے جو عمران خان شریف فیملی پر لگاتے رہے. سن لیجیے ذرا. ہاں صاحب نے تو یہ وائٹ کالر کرائم کیا ہے نا، خود پیچھے رہے ہیں، ارد گرد والے اپنے سارے لوگ جو ہیں ان کو کرپشن پہ لگا دیا. 70% وہ پیسہ جو ان لوگوں نے بنایا وہ بشرا بی بی اور خان صاحب کو جاتا تھا بنی گالا، اور 30% ان کی جیبوں میں جاتا تھا. طاہر خورشید کے زمانے میں ارباں روپے کی منی لانڈر ہو کے تو باہر بھیجے گئے ہیں، ان کے باہر کے دبئی کے اکاؤنٹس میں، ان کے امریکہ کے اکاؤنٹس میں. محترمہ بشرا جو ہیں وہ روز اپنے میاں سے کوئی نہ کوئی ناجائز طریقے سے کوئی کام کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی فائل وہ سائن کرواتی تھی. پوسٹنگ اور ٹرانسفر پہ 10 لاکھ ڈیلی ان کے اکاؤنٹس میں جاتا تھا. وہ طاہر خورشید جو تھا وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا آپ کے لیے، فرا گوگی بھی بنے، اور جب فرا گوگی بنے گی اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی جان سب کو بڑی عزیز ہوتی ہے، پھر نہیں بشرا بی بی ان کو یاد رہے. خان صاحب کے جو موبائل ہیں وہ بھی بشرا بی بی کے کنٹرول میں، وہ فیصلہ کرتی تھی کس سے خان صاحب نے بات کرنی ہے، کس سے خان صاحب نے بات نہیں کرنی ہے. اچھا ناظرین، ایک طرف یہ سارے معاملات ہیں، دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف نے جو دھمکی والی بات ہے اس پر ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی ہے. اس کے مزید کڑیاں تو ابھی نہیں ملی ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حکومت کے پاس کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں. تو ان تمام معاملات پر ڈسکشن کرنے کے لیے مہمانوں میں سب سے پہلے سینیٹر افنان اللہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ افنان اللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افنان صاحب، وزیر داخلہ کہہ رہے تھے سر کہ پی ٹی آئی اگر آڈیو کو چیلنج نہیں کرتی ہے تو اسے سچ تسلیم کر لیا جائے گا. تو سر پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ اس کا فرنزک کروایا جائے، حکومت از خود اس آڈیو کا فرنزک کیوں نہیں کروا لیتی؟ کیونکہ اس کے درست ثابت ہونے سے سب سے بڑا فائدہ تو obviously آپ لوگوں کو ہوگا نا سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ماضی میں
جن آڈیوز اور ویڈیوز کا فورنزک کرایا بھی گیا تھا ان کو کون سا پی ٹی آئی نے مان لیا؟ پی ٹی آئی نے جو چیز ان کو نقصان دے گی وہ اس کو نہیں مانیں گے، چاہے آپ ان کے سامنے لا کے ساری چیز کھول بھی دیں گے نا تب بھی وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے کہ آپ ان کی جو ہے یہ فورنزکس کرائیں. کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں، مثال کے طور پہ جو ان کا ایکسنٹ ہے یا جو پروننسیشن ہے مختلف الفاظوں کی، اگر آپ وہ دیکھیں بشرا بی بی کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے جو ماضی کے انٹرویوز ہیں کہ وہ اسی طرح کی ہی ہے. تو اور جو پھر حقیقت جو زمین کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کے ٹرینڈ بنائے گئے ہیں لوگوں کے خلاف، لوگوں کو غدار بنایا گیا ہے. جو ان کے مخالف تھے ان کے خلاف ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیچڑ اچھالی گئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایویڈنس جو ہے یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ تو بہت ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اس کے علاوہ بہت سارا مواد ہے جو ہے وہ جو ان کے خلاف ہے، جو جیسے انصار عباسی صاحب نے بات کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے کے اوپر عوام کے سامنے آتی جائیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ جو لیٹر کی جو کہانی بنائی گئی ہے، یہ لیٹر گیٹ جو پورا بنایا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو یہ ایمانداری کی سارا کا سارا جو عفران صاحب آپ کی اس بات سے تو سر میں اگری کرتی ہوں، جو سارے ٹرینڈز تھے جو ان میں گفتگو کی جا رہی ہے اس مبینہ آڈیو میں اس تک تو بات صحیح ہے، لیکن یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ماضی کے انٹرویوز اٹھا کر دیکھ لیں ان کا لہجہ سیم ہے، تو سر اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ فورنزک کر لیں، ورنہ بہت سارے لوگوں کی ایک جیسی آوازیں ہوتی ہیں. اچھا، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اداروں کے خلاف جو یہ منظم ایک مہم چلائی گئی اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ سابق خاتون اول ہیں، تو اگر آپ لوگ اتنے شیور ہیں تو بھائی کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہ اس وقت ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی مطلب کہ ہاتھ جو ہے وہ کچا ڈالیں، ہم پوری تحقیق کر کے تمام معاملات کو دیکھ کے جو ہے اس کو پھر آگے لے کے جائیں گے. اور لیکن ان کے ارد گرد جو ہے وہ ایک یہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ان کے قانون اپنے اس میں آئے گا. اور یہ ان کے اوپر یہ نہیں، ان کے اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انہوں نے اللیگل کام کیے ہیں اپنے دور میں، وہ اس کے اوپر ان کے اوپر کیسز بنیں گے ابھی آنے والے وقتوں میں. ٹھیک، مجھے اطہر کاظمی بھی جوائن کر چکے ہیں، بہترین اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ اطہر آپ کا. اطہر 2 روز گزر گئے مبینہ آڈیو لیک کو سامنے آئے ہوئے، جس طرح کی اس میں باتیں کی گئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی دونوں اسپیشلی جو اس میں جو 2 شخصیات جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن کا نام لیا جا رہا ہے ارسلان خالد اور سابق خاتون اول، ان دونوں کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی ہے. انفیکٹ آپ نے وزیر داخلہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس بات کی تردید نہیں کرتی تو پھر اس کو سچ سمجھا جائے گا. دیکھیں، جہاں تک وزیر داخلہ کا یا حکومت کا تعلق ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب کچھ اصلی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کی حکومت میں ہے اس وقت، یہ کوئی بنگلہ دیش کی حکومت کے وزیر داخلہ یا بنگلہ دیش کے وزیر اطلاعات نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ٹرینڈ چلا ہے جس میں ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یہ کیا صرف ہمیں باتیں سناتے رہیں گے یا پھر ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ ابھی تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ہمارے اداروں کے پاس تو اتنی کیپیسٹی ہے، وہ فوراً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر 3 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ بھارت سے ہوئی ہیں، تو اس مسئلے کے اوپر بھی وہ آپ کو سب بتا دیں گے. اگر کوئی ٹرینڈ چلا، کون اس میں ملوث تھا، سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو جن اداروں کے خلاف کمپین چل رہی ہے وہ یوگوسلاویہ کے نہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں، ان کے خلاف اگر کمپین چل رہی ہے تو یہ حکومت صرف کیا اس کے اوپر بحث ہی کرواتی رہے گی، پریس کانفرنسز کرتی رہے گی، یا کوئی کارروائی کرے گی؟ تو کارروائی حکومت نے کرنی ہے جو طاقت میں ہے. اگر یہ ہمیں ملزم مت دکھائیں، ہمیں یہ کارروائی کر کے دکھائیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی بیانیہ ہے. ٹیپس تو پہلے مریم بی بی کی بھی آتی رہی، دیگر لوگوں کی بھی آتی رہی، تو ٹیپس تو جب تک اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوں گی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اصلی ہے یا نہیں. لیکن اس کے اوپر بھی کچھ ہونا نہیں ہے، بس سیاسی بحث چلتی رہے گی. اطہر ایک تاثر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ سابق خاتون اول بالکل غیر سیاسی ہیں، ان کا سیاست میں تذکرہ نہ کیا جائے، چادر چار دیواری کا خیال رکھا جائے. اب یہ جو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تو پھر اس بات کا تاثر زائل ہو گیا؟ اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک حد تک لوگ بات کرتے رہے کہ جی ان کا انفلوئنس بھی ہے، وہ لوگوں کو ہدایات بھی دیتی ہیں، تو اس طرح کی آڈیوز سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا تو پھر بہت بڑا رول، بڑا کردار رہا. پھر عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بھی بات کر دی ہے.
دیکھیں یہ بیانیہ پہلے دن ایسے شروع ہوا تھا کہ عمران خان کے اوپر بہت زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں، پھر ان کی کابینہ کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں. عثمان بزدار نے تو پورا پنجاب لوٹ لیا تھا، لیکن ہوا کیا، عثمان بزدار کے خلاف ایک 40 سال پرانا کوئی کیس انہوں نے کھولا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کو کوئی تقریباً 50 سال پرانے کیس میں اٹھایا گیا اینٹی کرپشن کی جانب سے. تو ان کو اور کچھ ملا نہیں، تو اب عمران خان سے انہوں نے اپنا جو توجہ ہے وہ شفٹ کر دیا خاتون اول کے اوپر، اس لیے کہ خواتین ایزی ٹارگٹ ہیں، نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ کبھی آ کے انہوں نے کوئی سیاسی ویسے تو یہ ہر طرف ہے نا، یہ تو ہر طرف ہے نا. یہ زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے تو پورا ملک لوٹ لیا تھا، اور ان کا ہی تو لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا تھا جو ملک صحیح ہونا تھا، لیکن ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو بھائی کیس تو بنے تھے نا. اس میں انہوں نے کرن کون سا کیس بنایا ہے، کون سا ریفرنس دائر کیا ہے کہ جی ہم ریڈ وارنٹ جاری کر دیں گے؟ تو بھائی آپ نے کیس کوئی بنایا ہے بشرا بی بی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، کوئی ریفرنس تو فائل کرے نا. کیس بننا تو پھر وکٹمائزیشن ہے نا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر تو آپ وکٹم پلے کر رہے ہیں، عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکتے. یہ پھر باتیں کیوں کر رہے ہیں اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے؟ اگر یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے کہ قومی اداروں کے خلاف کمپین چلائی ہے اور انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا، اور پر ہم نے مقدمہ بھی نہیں کرنا، بھائی یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا. یا تو آپ ان کے اوپر مقدمہ کریں، تحقیقات ہوں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کرپشن کوئی بھی کرے وہ ناقابل قبول ہے. پتھر ویسے یہ والا جو معاملہ ہے، اس پہ اوبیسلی جو انگلی اٹھ رہی ہے وہ تحریک انصاف پر اٹھ رہی ہے. تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنے آپ میں کلیئر ہے، اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوئی. لے جائیں اس معاملے کو عدالت میں. نہیں، طاقت میں کون ہے، الزام کون لگا رہا ہے، کس آرمی کے خلاف کمپین چلی ہے؟ یوگوسلاویہ کی آرمی تو نہیں، ہماری آرمی کے خلاف حکومت دی گئی ہے اس وقت. ان لوگوں نے کرنا ہے کیس، ان لوگوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کمپین چلائی ہے. ان کے خلاف تو یہ روز کوئی آڈیو نکال لیں گے، وہ ان کے خلاف آڈیو نکال لیں گے. پہلے کتنے کیا مریم بی بی گئیں کسی عدالت میں، ثاقب نثار صاحب گئے کسی عدالت میں. تو آڈیو سے تو فرق نہیں پڑتا، پر حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس نے قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف کمپین ہوئی ہے، تو پھر آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا ابھی تک؟ کیوں نہیں ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہوئی ہے، تحقیقات ہوئی اور اب یہ مقدمہ درج ہو گیا؟ صحیح، یعنی جو ایک طریقے سے اگر چیزیں ثابت نہیں ہوئی، ثبوت نہیں ملیں، تو وہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پھر ہونا چاہیے، مقدمات بننے چاہیے. اب دوسری طرف انصار عباسی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کے حوالے سے بھی کچھ مبینہ آڈیوز ہیں جو لیک ہو سکتی ہیں. کچھ اطلاعات ہیں اطہر آپ کے پاس؟ پی ٹی آئی کے اندرون خانہ اس معاملے پر کوئی بات ہو رہی ہے کہ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ آڈیوز تو یہاں پہ آئے روز، اب آڈیو ویڈیو ہی تو چل رہا ہے. ہو رہا یہ ہے کہ اور تو کچھ مل نہیں رہا. 3 مہینے سے بندے انہوں نے فل ٹائم بٹھائے ہوئے کہ آپ کچھ نکالیں. اور ماضی میں بھی جو پچھلی حکومتیں وہ بھی اس طرح کرتی رہی ہیں، وہ بھی بہت ساری پریس کانفرنسز کرتی تھی، چیزیں سامنے لاتی تھی، لیکن آخر میں کچھ ہوتا نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو آپ سامنے لے کے آئیں، مقدمہ قائم کریں تاکہ قوم دیکھ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سٹوری آئی کہ آرمی کو جو ہے، آرمی چیف نے اب یہ بھی حکم دیا کہ ISI اور فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہیں، اور سیاست میں اپنا کردار ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کے جو مخالفین ہیں وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو ISI تو ویسے ہی وزیر اعظم کے انڈر ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے سیولین افسروں کی پوسٹنگز، ٹرانسفرز، ترقیوں کے لیے بھی جو کلیئرنس ہے وہ ISI کو دے دی. تو جب آپ اس طرح اداروں کو بیچ میں شامل کریں گے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے. اب افنان، یہ جو وزیر دفاع نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے خبر دے دی، اس کے بعد آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس پر، تو obviously اگر ایسی کوئی بات، ایسی کوئی چیز حکومت کے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہے تو عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیا واقعی خان صاحب نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی، جو کچھ وہ سائفر کے حوالے سے الزامات وغیرہ لگائے گئے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت بھی موجود ہیں. تو سر ثبوت ہیں تو کس قسم کے ثبوت ہیں؟ کیا کوئی خط و کتابت مل گئی ہے یا کوئی نمائندہ وغیرہ بھیجا گیا ہے؟ بتائیں یہ قوم کو. دیکھیں، خواجہ آصف صاحب جو ہے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں تو بالکل موجود ہیں. جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے بھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ امریکن ایمبیسڈر جو ہے، اس نے آ کے پریزیڈنٹ سے ملنا ہوتا ہے، اس نے اپنا وہ دینا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ آ رہا ہوں پاکستان میں. تو وہ جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو وہ خالی وہ نہیں دی گئی، اس کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے صدر صاحب کی طرف سے. وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہو تو بھائی جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے انہیں آپ 21 توپوں کی سلامی دے رہے ہیں. ساتھ آپ پورے پاکستان میں آپ جو ہے وہ
جو ہے وہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی یہ سازش ہو گئی ہے. تو یہ خود ان اٹ سیلف ایک ایڈمیشن ہے کہ انہوں نے اپنی جو نیریٹو ہے وہ بکا نہیں ہے جس طرح یہ چاہ رہے تھے. تو یہ اب چینج کر کے اب یہ کسی اور طرف نکلنے کے چکر میں ہے, اس لیے جو ہے یہ اب کہانی سنا رہے ہیں. اور جہاں تک یہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں توشہ خانہ کا ریفرنس فائل ہو چکا ہے. فیصل آباد اکنامک زون کے اندر 10 ایکڑ زمین جو غلط آپ یہ بات کہ وہ کہانیاں سنا رہے ہیں, اس کی توثیق اور تصدیق جب ہوگی سر, جب یہ ٹویٹ کے علاوہ آگے اس کی فردر بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں. اب کیا پارٹی کے اندر بھی سر اس طرح کے معاملات بات کی گئی ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو اس وقت یہی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں نا, ان کی تو پوری کی پوری سیاست کا محور ہی اس وقت یہ امریکی سازش ہے. تو سر پارٹی کے اندر بات ہو رہی ہے, اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں تو کیا وزیر اعظم صاحب کوئی کارروائی کریں گے اس پر؟ دیکھیں اس کے اوپر ہم ابھی ڈیلیبریشن کر رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے جو سامنے آ گئی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی. جو کرپشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا بس یہ کہنا چاہوں گا کہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہم نے بھیج دیا ہے. فیصل آباد اکنامک زون کے اندر 10 ایکڑ زمین فراغ ہوگی کو اللیگل الاٹ ہوئی, 85 کروڑ کی زمین 8 کروڑ میں دے دی گئی ان کو, اس کا بھی ہو گیا ہے. رنگ روڈ کے اوپر ان کا کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم نے بھیجا ہوا ہے انویسٹیگیشن کے اندر. روڈا کے اندر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر جو کرپشن ہے وہ بھی بھیجا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے اوپر ایوی جو ہے وہ غلط پچھلی حکومت والے کام کریں کہ جی غلط کیس بنا دیں, جھوٹے کیسز. جو پوری تفتیش ہوگی اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوگی وہ سامنے آئے گی, اور وہ عوام کے بالکل ہم سامنے لا کے رکھیں گے. جو گھڑیوں والا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے, اور مزید جو باقی معاملات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے. سر میں ویسے ریکویسٹ آپ سے کروں گی کہ یہ معاملات صرف مقدمات اور ریفرنس تک نہیں ہونے چاہیے سر. اگر قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے, اگر کرپشن ہوئی ہے تو پھر اس کے ثبوت بھی ہونے چاہیے, اور سر پھر ریکوری بھی ہونی چاہیے. یہ معاملات صرف مقدمات اور ریفرنسز تک نہ رہیں سر. اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس اس کا بھی بھیجا ہوا ہے, اس کا بھی بھیجا ہوا ہے. یہ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ نے الزامات لگائے ہیں, بڑے سنگین الزامات لگا رہی ہیں, وہ بھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, فراگوگی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ, اور ان الزامات کے روشنی میں کیا کوئی کارروائی وغیرہ کریں گے؟ دیکھیں ہم تمام جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے ڈفرینٹ سورسز سے, اس کو ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ irregularity جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور اس کے حساب سے پھر انویسٹیگیشن چل رہی ہے بڑے پروفیشنل طریقے سے. اور آنے والے یہ کام جو ہے کچھ تھوڑا سلو بھی ہوا تھا, کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کی بھی ایک ورڈکٹ آئی تھی اس کی وجہ سے. لیکن اب دوبارہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اسٹریم لائن کر کے اس معاملے کو آگے چلایا جائے, تاکہ یہ جو جیسے یہ کہا گیا ہے کہ جی جو کرپشن ہوئی ہے اس کا پیسہ بھی واپس آنا چاہیے, اور اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بھی بننے چاہیے, اور عوام کے سامنے بھی آنا چاہیے معاملہ کہ کس نے کب کیا کیا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. اطہر بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک. خان صاحب آپ سے میں نے نیب کے معاملات پر گفتگو کرنی ہے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین جی. یہ پروگرام میں بات کرنے والی ہوں نیب میں تبادلوں کے حوالے سے, بڑے تبادلوں کے حوالے سے. قائم مقام چیئرمین ہیں ظاہر شاہ کی منظوری سے ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور, راولپنڈی, بلوچستان, سکھر اور ملتان یہ تبدیل کر دیے گئے ہیں. وہ تبادلے اس میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ایک تبادلہ ہے جناب والا ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی عرفان منگی کا, جو میاں صاحب کے خلاف پینما اسکینڈل کے جو JIT تھی اس میں شامل تھے. پر دوسرا ہے جی چینی اسکینڈل اور جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات بھی یہ کرتے رہے. پھر انہیں 3.5 سال کے بعد عہدے سے ہٹایا گیا. ان کی جگہ DG نیب بلوچستان فرمانندہ نیازی کو نیا DG راولپنڈی تعینات کیا گیا. دوسرے ہیں DG نیب لاہور شہزاد سلیم, جو شریف خاندان کے خلاف کیسز دیکھتے رہے. شہزاد سلیم کو 1 سال میں دوسری بار عہدے سے ہٹایا گیا ہے. گزشتہ سال انہیں ہیڈ کوارٹر ٹرانسفر کر کے رواں سال 15 اپریل میں دوبارہ DG نیب لاہور کا چارج دیا گیا ہے, جنہیں اب ہیڈ کوارٹرز میں تعینات کر دیا گیا ہے. اور ان کی جگہ مرزا سلطان محمد ہیں, جو کہ نئے DG نیب لاہور ہوں گے. آخر ان تبادلوں کی ناظرین ضرورت پیش کیوں آئی ہے اس سارے سیناریو پر, اور ایک ایسے وقت میں کہ سپریم کورٹ میں ہائی پروفائل مقدمات میں تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگا رکھی ہے, عائد کر رکھی ہے. ایسے وقت میں یہ حالیہ تبادلے بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں, نہیں آتے ہیں؟ الطاف بھوانی صاحب مجھے جوائن کریں گے, سابق DG نیب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر عفنان اللہ صاحب تو ساتھ ہی موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. الطاف بھوانی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. السلام علیکم سر. مجھے بتا دیجیے نون لیگ اور اہم جو حکومتی شخصیات ہیں ان کے کیسز جو افسران دیکھ رہے تھے ان کی تبادلے ہوئے ہیں,
کیا یہ سر یہ روٹین پریکٹس ہے یا اس کی کوئی سیاسی وجوہات ہیں، یا ہم اسے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی شخصیات کے کیسز کے خاتمے کی طرف یہ پہلا اسٹیپ ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے. دیکھیے، سب سے پہلے تو اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب کیا نیب کے پاس کوئی پاورز ہیں کہ وہ ڈی جی ان پاورز کو استعمال کریں اور جو ہے وہ یہ سیاسی بقول لوگوں کے جو سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف کوئی کیس کریں. یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے تو نیب کے قانون کو بالکل جو ہے وہ ردی کے ٹوکرے کی برابر کر دیا ہے، ایک ردی کے کاغذ کے برابر کر دیا ہے، اور اس قانون کے اندر وہ کوئی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ کسی بھی کرپٹ لوگوں کو جو ہے یا کرپٹ لیڈروں کو جو ہے اس کو اپنے صحیح کردار تک، صحیح کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اب آپ نے پڑھا ہوگا کہ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے بھی جو ہے یہ اعتراض کیا ہے کہ جو ہمارے جو امنڈمنٹس کی گئی ہیں ان امنڈمنٹس کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے اور ان کو اسٹرینتھن کیا جائے ان انسٹیٹیوشنس کو، بجائے ان کو ویکن کرنے کے لیے. تو میرا تو خیال یہ کہ یہ تبادلے تو ایک اب بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ ان تبادلوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، کیونکہ نیب کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے. اب یہ تو ہوگا یہ کہ یہ جو کیسز ہیں یہ کیسز کورٹ میں جا کر ان کے وکلا جو ہیں وہ یہ نئے ترمیمی شدہ جو نیب کا قانون ہے اس کے تحت یہ پریزنٹ کریں گے اپنے معاملات کو، اور کورٹیں جو ہیں وہ ان نئی ترمیمات کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی ترمیم ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر اب ان ٹرانسفر پوسٹنگ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. بٹ سر میں چاہتی ہوں ذرا عوام کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، آپ مجھے یہ سمجھا دیں گے کہ نیب میں ٹرانسفرز کے سر میکینزم کیا ہوتے ہیں، اور اہم بیوروز میں جو سربراہوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس سے کیسز پر، جن کیسز کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، بیسیکلی تو نیب میں جو آج تک سسٹم چل رہا ہے یا چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ 3 سال میں عموماً یہ جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر سے لے کر اور ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کا، اور اب شاید ڈی جیز کی باری آئی ہے. تو باقی جہاں تک کیسز کی بات ہے یا کیس پہ اثر انداز ہونے کی بات ہے تو یہ الحمدللہ سسٹم نیب کے اندر اتنے اچھے ہیں کہ کسی ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ کسی ایک انڈیویجول بندے کے ڈیسیشن میکنگ پر نہیں ہے. یہ چونکہ بورڈز کے جو ہے وہ ڈیسیشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ ریجنل بیسس پر ہوں چاہے وہ سینٹرل بیسس پر ہوں، تو اس میں کسی ایک انڈیویجول کی رائے جو ہے مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. عفنان صاحب یہ بتائیے سر، یہ سپریم کورٹ کے بڑے واضح احکامات ہیں، اس کے باوجود بھی ان ٹرانسفرز کی کیا ضرورت پیش آ گئی سر؟ یہ جو پاناما اور چینی اسکینڈل ہے، جعلی اکاؤنٹس کیس ہیں سر، اس کے علاوہ لاہور میں لیگی رہنماؤں کے کیسز ہیں، تو ان ٹرانسفرز کو دیکھ کے، یہ جو 2 بڑے ٹرانسفرز ہوئے جن کا میں نے تذکرہ کیا آغاز میں، ان کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید حکومتی ایما پر تبدیلیاں ہوئی ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیب جو ہے اس نے اکاؤنٹیبلٹی آج تک کی ہی نہیں اپنی پوری ہسٹری میں. انہوں نے ٹوٹل آج تک جو ریکوری کی ہے وہ 6 سے 8 ارب روپے کی ہے، اور ان کے اخراجات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے انہوں نے جو نقصانات پہنچائے ہیں ملک کو وہ کئی 100 ارب روپے کے ہیں. اور اس حد تک یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ خود کرپٹ ہیں اتنے کہ کوئی نیب کا افسر اپنے ایسٹ ڈکلیئر نہیں کرتا. آپ ان کے چیک کروا لیں یہ لوگ، اور جتنی انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، یہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے بغیر کسی اس کے کہتے ہیں کورٹ آرڈر کے 90 دن کے لیے بند کر دیتے تھے. پرانا قانون یہ کہتا تھا کہ الزام لگاؤ، اب آپ الزام نئے الزام لگا دیں فلانا کرپٹ ہے، وہ پروف کریں گے وہ نہیں ہے. تو میں تو سب پہ میں پورے ان کے اوپر کہہ رہا ہوں، یہ ان کی پورے کی پرفارمنس ہے. اب آپ میری بات سنیں، یہ جو لاہور والے صاحب ہیں ان کی جعلی ڈگری ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ ایسی یونیورسٹی کی ڈگری ہے جو یونیورسٹی بند ہو چکی ہے. یہ ان لوگوں کے اپنے یہ حالات ہیں، جنہوں نے لوگوں کی کرپشن پکڑنی ہے، ان کے اپنے اثاثے
ان کے اثاثے جا کے آپ لوگ چیک کریں, آپ کو یقین نہیں آئے گا انہوں نے کہاں مال دیہڑیاں لگائی ہیں. یہ لوگوں کو لیٹر بھیج کے بلیک میلنگ کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں آج تک. میری گزارش سن لیں, ان کی ڈگری جاری ہے. اگر یہ اتنے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہوتے نا تو ہم نے 170ویں نمبر پہ چھوڑا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ کو, 170ویں نمبر پہ. پچھلے 4 سال میں 140 نمبر پہ آ گیا پاکستان. سلیم شہزاد کی بات کر رہے ہیں آپ, لاہور والے صاحب. آپ کے دور میں لاہور ڈی جی واپس لگایا گیا تھا, ان کی میں جعلی ڈگری, میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کہتے ہیں, ایک ان میں سے ہے صاحب جن کی دوبارہ کیوں لگایا گیا تھا سر, پہلے نہیں پتا تھا؟ کن کو ہم نے تو نہیں لگایا نا سر, دوبارہ آپ کے دور میں تعینات ہوئے. ان سے آگے پوچھیں. نہیں, ہمارے دور میں کہاں تعینات ہوئے. میں بات کر رہا ہوں جن کو فارغ کیا ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا, نہیں, ان کو میرا خیال علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے ٹرانسفر ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے. جو ابھی جیسے گورنمنٹ نے چارج لیا تھا تو شہزاد سلیم صاحب جو ہے ان کو دوبارہ لاہور کا ڈی جی لگایا گیا تھا. باقی جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں ایسٹس کی, تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تمام گورنمنٹ افسران جو ہیں وہ پابند ہیں ہر سال اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے, اور جو نیب کے افسران ہیں وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. اور میں چونکہ خود ڈی جی HRM رہا ہوں تو باقاعدہ ہم جو ہے وہ تمام افسران سے جو ہے وہ یہ ایسٹس جو ہے وہ اس کی فارم لیتے ہیں, اور یہ باقاعدہ ایک کاپی جو ہے وہ وہاں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیجی جاتی ہے اور ایک کاپی جو ہے وہ نیب کے آفس میں رکھی جاتی ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے, ان کے علم میں نہیں ہے کہ نیب افسران جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیب افسر جو ہے اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ اثاثے بنائے تو یہ anybody can always complain to the NAB authorities. صحیح. اچھا سر, آپ نے یہ لاہور والے شخص کے بارے میں تو بتا دیا, لیکن یہ عرفان منگی صاحب کے ساتھ ویسے آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے سر؟ کیوں کھٹکتے ہیں مسلم لیگ نون کو ان کا ہونا؟ وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کی پروموشن کا معاملہ ہو یا پھر جج ارشد ملک کی اس دوران ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہوں. سر, یہ ہمیشہ یہ پرابلمٹک کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگ ان پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں, یہی وجہ ہے ناپسندیدگی کی جس کی وجہ سے ان کی تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ملک جو ہے میں کہہ رہا ہوں 170ویں نمبر سے 140ویں نمبر پہ آ گیا ہے, اگر آپ انہی لوگوں کو لگا کے رکھیں گے تو یہ پھر دنیا کا سب سے کرپٹ ترین ملک بن جائے گا. اگر بہتری کرنی ہے تو جو حکومت آئی ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے. اگر نہیں کرنا تو پھر میں نہیں کہہ رہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مسلم لیگ نون کنٹرول نہیں کرتی, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پچھلے 4.5 سال میں پاکستان میں کرپشن بے انتہا بڑھ گئی ہے. جب وہ حکومت تھی جو کرپشن کا نیریٹو بلڈ کر کے آئی تھی, جب نیب کو پوری طاقت اویلیبل تھی, تو تب یہ حال ہوا اس ملک کا کہ 170ویں نمبر سے 140ویں نمبر پہ چلے گئے. اس کا جواب کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. چلے سر, آپ لوگ تجربے کار ہیں, آپ لوگ اہل ہیں, تو جو خرابیاں پیدا ہو گئی پچھلے 3.5-4 سالوں میں, تو پھر آپ لوگوں کو تو اس کو اور کم سے کم وقت میں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے. سر, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام ہوتے کوئکلی ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. تو پنجاب والوں کے لیے تو بڑی ایک خوشخبری والی بات ہے کہ 100 یونٹ بجلی ان کو فری ملے گی, لیکن کراچی والے بیچارے ان کے لیے کیا, ان کی خیر نہیں ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے مفت بجلی کا اعلان کر دیا, اور دوسری طرف نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہر 2-3-4 مہینے کے بعد یہ جو معاملہ ہو جاتا ہے نا, کراچی والوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. 9 روپے 42 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے, جس کے بعد اب 300 یونٹ استعمال کرنے والے ایک عام غریب صارف کو بھی 28 روپے مزید اضافی ادا کرنے پڑ جائیں گے, اور مجموعی طور پر صارفین پر 19 ارب 30 کروڑ روپے کا یہ اضافی بوجھ ہے جو ڈالا جا رہا ہے. پسی ہوئی غریب عوام پر مزید یہ بوجھ ہے جو کہ پڑنے جا رہا ہے. اب یہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو پہلے ہی 18 گھنٹے کی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر رہے ہیں. شدید گرم موسم ہے اور اس میں کے الیکٹرک کو ویسے ہی عوام کا خیال نہیں ہے, احساس نہیں ہے, اور اس پر مزید یہ کہ اتنا بوجھ مزید غریب عوام پر ڈال دیا گیا ہے. اویس منشی مجھے جوائن کر چکے ہیں, ترجمان کے الیکٹرک کی آمدید کہتی ہوں. اویس صاحب, ذرا مجھے یہ بتائیے سر, یہ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی تقریباً 10 روپے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے, تو سر یہ تو عید قربہ سے پہلے آپ لوگوں کی طرف سے قربانی لی جا رہی ہے شہریوں سے. جب شہریوں کو بجلی ملتی ہی نہیں ہے تو پھر یہ آپ لوگوں نے قیمت میں اضافے کا جواز ہے کیا ویسے؟
جی السلام علیکم کرن، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف لینے کے لیے ہمیں اپروچ کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ صارفین کے کسی بھی مہینے میں جو بھی کاسٹ آف الیکٹریسٹی آتی ہے ان کے بل میں، وہ اس الیکٹریسٹی کے لیے ہوتی ہے جو انہوں نے کسی بھی مہینے میں استعمال کی ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قسم کا اضافی چارجز جو ہیں وہ کے الیکٹرک نہیں لگاتا بل میں۔ جس کمپوننٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں جس کے تحت 10 روپے کا تقریباً اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے نیپرا کی منظوری کے بعد، وہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، جس کا انحصار عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پچھلے سال کے اندر ہی ہم نے ان ایندھن کی قیمتوں کے اندر ایک بے تحاشا اضافہ دیکھا ہے۔ میں اگر آپ کو مثال دوں تو فرنس آئل کی جو قیمت ہے وہ اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں 2 گنا بڑھ چکی ہے۔ RLNG جو کہ ایک اور امپورٹڈ فیول ہے، اس کی بھی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ آیا ہے، اور اس وقت RLNG کی قیمت مقامی گیس کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ نیپرا کے ٹیرف میکانزم کے تحت جو فیول کاسٹ ہے وہ ایک پاس تھرو کمپوننٹ ہے جس کی ریکوری صارفین کے بلوں سے کی جاتی ہے۔ عالمی سطح پر بے تحاشا اضافے کی وجہ سے بھی صارفین کے بلوں کے اندر ایک اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ اویس آپ مجھے میری انفارمیشن کے لیے سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے پلانٹس ہیں کہ الیکٹرک کے اس وقت جو کہ فرنس آئل پر سر یا امپورٹڈ ایندھن پر کام کر رہے ہیں، اور اس وقت کے الیکٹرک ایوریج کتنے روپے فی یونٹ کی بجلی پروڈیوس کر رہی ہے سر؟ جی کرن، آپ کا سوال بالکل بجا ہے، لیکن اس کے جواب کے 2 ڈیفرنٹ پہلو ہیں۔ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا ان کو واضح کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت کے الیکٹرک کو مقامی گیس یا گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے بحالت مجبوری اپنے کچھ پلانٹس جو ہیں وہ فرنس آئل یا RLNG پر چلانے پڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں تو پچھلے سال تقریباً 200 MMCFD RLNG اور نیچرل گیس ہمیں دونوں ایک بلینڈ مل رہا تھا، جو اس وقت تقریباً 90 MMCFD پر آ گیا ہے، اور وہ بھی صرف RLNG پہ۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، RLNG مقامی گیس کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2 ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں جن کی تقریباً 200 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت ہے، وہ بھی گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے نان آپریشنل ہیں، یعنی غیر فعال ہیں۔ کہ الیکٹرک کے فلیٹ میں جتنی پاسبل میکسیمم جنریشن کیپیسٹی ہے جو کہ گیس پہ نہیں چل سکتی، تو ڈیول فیول کیپیبلٹی یعنی متبادل ذرائع کے تحت جو چل سکتی ہے اس کو ہم میکسیمائز کر رہے ہیں۔ آپ کے سوال کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن آف الیکٹریسٹی، یعنی کہ الیکٹرک کو خواہ 20 روپے کی بجلی پڑ رہی ہو بنانے کے لیے یا 30 روپے پڑ رہی ہو یا اس سے زیادہ، اس سے کنزیومر کے ٹیرف پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا، کیونکہ ملک بھر میں یکساں سلیب وائز ٹیرف پالیسی کے تحت برابری ایک رکھی ہوئی ہے، جس کے تحت صارفین سے بلوں میں جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ ایک فکسڈ ہے۔ جو ڈفرینس ہے کاسٹ آف پروڈکشن کا یا کاسٹ آف سیل میں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان صارفین کے بہاف پر تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز بشمول کے الیکٹرک کو ایک سبسڈی کے طور پر دے کر برج کرتی ہے۔ تو ایسا پچھلے دنوں آپ آئے تھے، مونس صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ غیر اعلانیہ تو کہیں لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اب جو شیڈیول لوگوں کے پاس آ رہا ہے اس میں رات کو بجلی کا شیڈیول نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، 2 بجے بھی بجلی بند ہو جاتی ہے، رات 3 بجے بھی بجلی بند ہو جاتی ہے۔ آلریڈی بجلی کی بچت کے لیے مارکیٹس کو آپ لوگ 9 بجے بند کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ الیکٹرک اس لوڈ کو کیوں نہیں مینج کر پا رہی ہے؟ اور یہ جو رات گئے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے یہ جاری کب تک رہے گا؟ ایک بار بتا دیں ذرا عوام کو۔ جی کرن، اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ حال ہی میں کے الیکٹرک نے اپنے نئے لوڈ شیڈنگ اسکیجول کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات کو صارفین میں ریشنلائز کیا جائے، اور بالخصوص ان صارفین کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کی جائے جو گزشتہ دنوں میں شب کے اوقات میں بالخصوص لوڈ شیڈنگ ایکسپیرینس کر رہے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شارٹ فال ایک اوسطاً شہر کراچی میں ڈیمانڈ سپلائی کے درمیان نظر آ رہا تھا، وہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے دن میں برقرار رہ رہا تھا، جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی بحالت مجبوری میں کہوں گا رات کے اوقات میں بھی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ اس لوڈ شیڈنگ پلان کا سکیجول ہم نے پیشگی میں اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام رجسٹرڈ صارفین کو SMS کے ذریعے بھی ہم اطلاع کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں اور کراچی سمیت جو کمرشل سینٹرز بند کرنے کی تجویز کی گئی تھی، جس پہ عمل بھی جا رہی ہے، اس سے توقع تو یہ تھی کہ قدرے اضافہ آئے گا، لیکن انفارچونیٹلی شاید اس طرح کا ڈیکریز جو ہے وہ ڈیمانڈ میں نظر نہیں آیا، کیونکہ گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے
until the point today جہاں پہ مانسون کا آغاز ہو چکا ہے. گرمی کی بڑھتی بھی شدت کی وجہ سے جو ہے ڈیمانڈ سپلائی کے درمیان بھی گیپ بڑھ رہا تھا, اور یہ 24 گھنٹے برقرار رہنے کی وجہ سے بحالت مجبوری رات کے اوقات میں. سر کراچی والوں کا یہی تو مسئلہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ کیسا آگاہ کیا جاتا ہے؟ جن ٹائمنگز کا نہیں بتایا جاتا اس میں بھی لائٹ جاتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ وقت بتا دیا کریں جس میں لائٹ ملے گی, کراچی والوں کو بجلی ملے گی. کراچی میں اس وقت جو بحران چل رہا ہے سر, اس میں کوئی کمی کا امکان ہے؟ اور ابھی ایک ہفتے کے بعد عید الاضحیٰ ہے, اس میں کچھ عوام کے لیے ریلیف ہے یا وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے گی ایسے ہی؟ جی کرن, انتہائی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے, لیکن اس کے جواب میں بھی میں آپ کو قومی سطح پر جو اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے اس کی طرف رجوع کروں گا. آئے دن ہمیں خبریں موصول یہ ہو رہی ہیں کہ قومی سطح پر تقریباً 7,000 میگا واٹ کا شارٹ فال جا پہنچا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان. کراچی بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے, اور جب اس طرح کے نیشنل لیول پہ چیلنجز پیش آتے ہیں, فیول سپلائی چین جب مستحکم نہ ہو یا فیول کی عدم فراہمی کی وجہ سے نیشنل پاور سیکٹر پہ بھی چیلنج ہو, تو یقیناً کہ الیکٹرک پر بھی ان چیزوں کا اثر ضرور آتا ہے. ہماری حت الامکان کوشش ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, کہ 2 پاور پلانٹس ایسے ہیں 200 میگا واٹ کے جو کہ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے غیر فعال ہیں. اگر اس وقت بھی کسی طرح سے ان پلانٹس کے اوپر چیپ افورڈیبل گیس اپنی صحیح مقدار میں صحیح پریشر میں فراہم کی جائے تو یہ 200 میگا واٹ فوری طور پہ کراچی کی عوام کے لیے میسر کیے جا سکتے ہیں, جو ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ سپلائی چین کے چیلنجز ہیں. اس کے ساتھ ہی کچھ بقایا جات کی ادائیگیاں کا ایک چیلنج ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 25 ارب روپے کے ایک پیبلز ہیں جو انہوں نے کلیئر کرنے ہیں, جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں ہیں. اگر یہ رقم بھی ریلیز ہو جائے تو مہنگا ہی صحیح, لیکن ہم فیول کی پروکیورمنٹ کے جو ایک چیلنج ہے اس کو بھی اوورکم کرنے میں کی صلاحیت. الیکٹرک کو تو خیر کراچی کے عوام پر ترس نہیں آ رہا ہے, لیکن رب کریم کی ذات بڑی رحیم بڑی کریم ہے. کراچی میں یہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ایٹ لیسٹ اس سے کچھ فرق پڑے گا. جو گرم مرطوب موسم ہے اس میں کچھ فرق پڑے گا. تو مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سردار سرفراز صاحب, ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. مجھے بتائیے, مختلف علاقوں میں بادل برسنا شروع ہو گئے ہیں, اب یہ کراچی میں کتنی بارشوں کا امکان ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک رہے گا؟ جی بہت شکریہ جی. یہ جو اسپیل چل رہا ہے یہ رات گئے تک رہے گا, کہیں ہلکی کہیں ماڈریٹ, اور کسی وقت تھوڑی جگہ پر مطلب تھوڑا تیز اسپیل بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو کل بھی رہے گا, پرسوں بھی رہے گا, اگلے 2 سے 3 دن تک ہے. تو پھر دیکھیں, ہم اس کو ساتھ ساتھ واچ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کتنا ایکسٹینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ایٹ لیسٹ 7 تک تو ہے, 5, 6 اور 7. جی اچھا سر, آپ لوگوں نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا تھا, رین ایمرجنسی کی بات آپ لوگوں کی طرف سے کی جا رہی تھی, تو وہ جو ڈیٹس اسپیسیفک ڈیٹس تھے 3, 4, 5 کی بات ہو رہی تھی, 2 دن تو اس کے گزر گئے, ابھی بھی آپ اسی اپنی پروڈکشن پر قائم ہیں؟ نہیں, اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا ڈاؤن اسکیل کیا تھا, اس وجہ سے کہ وہ سسٹم جو لو پریشر ایریا تب جو تھا نا راجستھان پر موجود, اگر وہ ایک ہی اس میں ہوتا, بعد میں وہ سپلٹ ہو گیا تھا ایک طرح سے. اس کا کچھ حصہ عربین سی پر شفٹ ہو گیا تھا, کلاؤڈ ماس, اور کچھ راجستھان پر ہو گیا تھا. تو ابھی بھی اس طرح سے ہے, وہ اسکیٹرڈ سا ماس ہے. تو جو انیشیلی بہت زیادہ ہیوی بارش کی توقع کی جا رہی تھی, اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر اربن فلڈنگ, وہ والی صورتحال اب نہیں دیکھ رہی. لیکن اسٹل جیسے کہ یہ پرولانگ اسپیل ہے, کنٹینیو رہے گی 3 سے 4 دن اسی طرح, کبھی ہلکی درمیانی اور کبھی کسی وقت تیز شاور, جیسے کہ ابھی شام میں ہوئے ہیں کہیں. تو اسٹل جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پر پانی جمع ہونے کا ہے خدشہ. صحیح, ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. سردار سرفراز صاحب موجود تھے. آخر میں ناظرین دعا زہرا کیس کے حوالے سے بات کروں گی. پھر ایک نیا موڑ آیا ہے, پھر اس میں کچھ چینجز ہوئے ہیں, پھر ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو کیس کا آبویسلی زاویہ بدل سکتی ہے. اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں دعا زہرا کی جو ڈینٹل سیمپل لیے گئے ہیں اس سے جو عمر کا تعین کیا گیا ہے وہ 13 سے 15 اور 15 سے 16 سال کے درمیان یہ عمر بتائی جا رہی ہے. حالانکہ اس سے پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں ہڈیوں کا معائنہ کیا گیا تھا, اس سے 16 اور 17 سال کے درمیان کی عمر بتائی جا رہی تھی. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے نئی رپورٹ, اور اس میں کہا گیا ہے کہ دانتوں کے معائنے کے مطابق دعا زہرا کی عمر 13 سے 15 سال کے درمیان ہے. اسی لیے میں کہہ رہی تھی آغاز میں کہ یہ رپورٹ آبویسلی جو کیس کا زاویہ ہے اسے تبدیل کر سکتی ہے. پچھلی میڈیکل رپورٹ اور عدالت میں دیے گئے بیانات کی روشنی میں پولیس نے کیس کا چالان اب اسے C کلاس کر دیا ہے, اور اسی روشنی میں پولیس نے کیس کو جب چالان کیا تو اس کے مطابق اب
کیس جو ہے وہ تفتیش میں دعا زہرا اپنی مرضی سے پنجاب گئی ہیں، کیونکہ جو صدق کا قانون ہے وہاں پر ہے 18 سال کی عمر لاگو ہوتی ہے، تو وہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ پر دعا زہرا اپنا بیان سندھ ہائی کورٹ اور علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا چکی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، جس کے باعث سیکشن 216 کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ کیس میں آج نئی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد اب گیند ایک بار پھر عدالت کے پاس چلی گئی ہے، عدالت کے کورٹ میں ہے۔ لیٹ سی، ویٹ کرتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پروگرام کا وقت ہے، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔